سامعین، قرآن ورسز سائنس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہماری کائنات اور زمین کس طرح وجود میں آئی، اس کا آغاز کیا تھا اور انجام کیا ہوگا، اور بگ بینگ کا نظریہ کس قدر حقیقت ہے۔ ناظرین و سامعین، کوئی شک نہیں کہ ہم ایک وسیع و عریض دنیا میں رہتے ہیں، اور انسان جب غور کرتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی تھی اور کیسے ختم ہوگی۔ اس طرح کے سوالات تمام سوچنے والے انسانوں کے اذہان کو مصروف رکھتے ہیں۔ آج ہم جدید سائنس کی تحقیقات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کائنات کے وجود میں آنے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع کے منتظر لاکھوں لوگ ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بگ بینگ کے نظریے کی بات ہے، بگ بینگ کا مطلب ایک عظیم دھماکہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق آج سے کم و بیش 14 ارب سال پہلے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، سوائے ایک گولے کے جو اپنے اندر ایک بہت ہی وسیع و عریض کائنات سمائے ہوئے، لیکن یہ گولا اپنے اندر بہت بڑی انرجی اور عظیم طاقت رکھتا تھا۔ اسی انرجی اور طاقت کی وجہ سے یہ گولا ایک عظیم اور زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج ہم جتنے بھی ستارے، سیارے اور کہکشائیں دیکھتے ہیں، سب کے سب انہی ٹکڑوں میں سے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سائنسدانوں کے مطابق جب یہ زبردست دھماکہ ہوا تو اس کے ہر ٹکڑے کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، جو کہ آج کے سورج کے ٹمپریچر کے برابر تھا۔ اور سائنسی نظریے کے مطابق جب مادے میں بہت زیادہ انرجی ہو تو مادے میں کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی پیدا ہوتی ہے، جو کہ اپنی جانب آتی ہوئی اشیاء کو بہت دور پھینکنے والی قوت بن جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، کائنات کی اس تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور بگ بینگ کے درمیان مشابہت، مطابقت اور ہم آہنگی نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی کتاب جو 1400 برس قبل عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، کیسی سی سائنسی حقیقت کی حامل ہوئی۔ در حقیقت اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا وجود کن سے ہوا تھا، یعنی اچانک ہوا تھا۔ سائنس کے اس میدان میں یہ عظیم دریافت 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ہوئی اور محققین نے بڑے بڑے انعامات حاصل کیے، لیکن افسوس کی اس حقیقت کو سب سے پہلے واضح کرنے والی کتاب سے سائنسدان بالکل ناواقف ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں تمام بڑی بڑی تبدیلیاں خالق کے اچانک امر کن یعنی کہ کوانٹم چینج کا نتیجہ ہے، جبکہ معمولی تبدیلیاں ماحول کے آہستہ آہستہ عمل ارتقاء کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، بگ بینگ کے بعد پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ دھواں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن پر مشتمل تھا۔ جب کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی نے ہیلیم اور ہائیڈروجن کو آپس میں ملایا تو یہ بادل کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی دوران ان گیسوں یعنی کہ اس دھوئیں اور گریوٹی کے ری ایکشن سے ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں، اور جن اجسام میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کی مقدار زیادہ تھی وہ سکڑنے کے بعد گرم اجسام کی صورت اختیار کر گئے۔ انہی اجسام میں سے ایک تارے کو سورج کا نام دے دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا، تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ سائنسی نظریے کے مطابق اس کے بعد زمین کے ساتھ ایک سیارہ جو کہ زمین سے بہت بڑا تھا ٹکرا گیا۔ اس دوران خارج ہونے والی گیسی سے چاند وجود میں آیا۔ چاند کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ زمین کو اس کے اوربٹ سے ڈگمگانے نہیں دیتا۔ ناظرین و سامعین، سائنسی نظریے کے مطابق اس عظیم دھماکے کے بعد کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جس کی تصدیق قرآن مجید کی سورۃ ذاریات میں اس طرح سے ہے، ہم نے اپنی قوت کے ذریعے کائنات کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس وقت زمین میں گرم گیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ زندگی نام کی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی۔ یہاں پر سائنس کا کہنا ہے کہ زمین کی پیدائش کے کم و بیش 50,000 سال بعد کچھ اجسام کی زمین پر زبردست بمباری ہوئی۔ اس میں کچھ مینٹور ایسٹروئڈ بھی تھے جو اپنے ساتھ پانی لاتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ ہی سالوں میں زمین پر کافی پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر زمین کے مسلسل بدلتے ٹمپریچر کی وجہ سے سمندروں اور بادلوں کی پیدائش ہوئی اور زندگی وجود میں آ گئی۔ ناظرین و سامعین، سائنس کی اس تحقیق پر قرآن مجید کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور پھر ہم نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا بھی دیا۔ تو ناظرین، اس خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا اور زمین پر زندگی کو پیدا کیا، جس پر آج ہم چل پھر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین و سامعین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے
جس کا موجودہ سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان غایت کائنات ہے، چنانچہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر چیز انسان کی تخلیق، اس کی نشو و نما، بقا اور ترقی کے لیے ہے، اور مجموعی حیثیت میں ساری کائنات بھی یہی کام کر رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سارے کا سارا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اس فلسفی کے بعد انسان کائنات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کائنات انسان کی وجہ سے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مثال ایک مخفی خزانے کی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے انسان بنانے کا سوچا، اس کے لیے کائنات وجود میں لائی گئی۔ ناظرین و سامعین، مطلب یہ کہ کائنات کے ڈیزائن کی بنیاد انسان ہے اور یہاں کی ہر چیز کی آخری حقیقت انسان ہے۔ آئٹم بھی اسی کے لیے کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے ستارے بھی اسی کے لیے پیدا ہوئے اور اسی کے لیے مرتے ہیں تاکہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے عناصر بن سکیں، جو صرف ستاروں کے زبردست دھماکہ خیز سپر نووا میں بنتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کائنات اور اس کی ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسان اپنے رب کے لیے ہے۔ ناظرین و سامعین، سچ تو یہ ہے کہ جو نظریات سائنس ہمیں ہزاروں سالوں کی تگودو کے بعد دیتی ہے وہ ہماری جامع کتاب جو 1400 برس قبل عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی اس میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو اس میں ہر زمانے اور ہر چیز سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، بے شک ہم دنیا جہان کی ساری کتابیں پڑھ کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ہمیں قرآن مجید لے کر جا سکتا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس کتاب سے اہل ہر چیز کی حقیقت ڈھونڈتے ہیں اور پھر نوبل پرائزز حاصل کرتے ہیں۔ وہی کتاب جس امت پر نازل ہوئی وہ اس سے کوسوں دور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں باقاعدہ تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل اے لنک پروڈکشن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ So guys, I will catch you all in the next one. اللہ حافظ۔